واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. پوری دنیا اور پورے عالم بلکہ ہر خاندان، ہر ملک، ہر شہر اور ہر صوبے کا سب سے بڑا المیہ ہے بے اتفاقی. اتفاق اور اتحاد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم حکم ہے کہ جس کے لیے ہر نبی نے محنت کی، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی کہ آخر میں جا کر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے درد برا لہجہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا، خطبہ دیا درد برے لہجے میں کہ لوگوں، اگلے سال ہو سکتا ہے میری تم سے ملاقات نہ ہو، تو جان لو ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارا باپ ایک ہے. لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت اور فوقیت نہیں. اگر فضیلت کا معیار ہے تو تقوی. اسلام اتحاد اور اتفاق پر زور دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تفریق، فرقہ پرستی، تنظیم پرستی، جنڈا پرستی، صوبہ پرستی، ملک پرستی، خاندانی عصبیت، ان تمام چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو اکٹھے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا پہلے کہا، صیغہ جمع کے ساتھ کہا، پھر بھی آگے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہیں بننا، گروہ نہیں بننا، تنظیمیں علیحدہ علیحدہ نہیں بنانا، مسالک اور مذاہب علیحدہ علیحدہ نہیں بنانا، تقسیمات کو چھوڑ دو. وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. تو تم پہلے دشمن تھے، ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے. اس رب العالمین کی نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں بھائی بھائی بنایا. اسلام لوگوں کو بھائی بھائی بناتا ہے، اور یہ صلح، یہ آشتی، یہ ایک دوسرے سے محبت اس کو اتنا سراہتا ہے، اس کی اتنی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اس کے لیے جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ کو ثواب گردانا گیا ہے. جھوٹ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، لوگوں کو جوڑنے کے لیے جو شخص جھوٹ بولتا ہے، کذاب، زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کذاب نہیں ہے، وہ تو خیر پھیلاتا ہے. یہ لوگوں کو جوڑنا یہ اصل ہے، توڑنا اصل نہیں ہے. اسلام نے جوڑ کی تعلیم دی ہے، توڑ کی نہیں دی ہے. اور جوڑ کس طرح آئے گا؟ ایک رب کو ایک رب ماننا، دوسرا نہ ہو. نبی ایک، مطاع مقتدا ایک. میرے نبی نے فرمایا امتیں تقسیم ہو گئی تھیں، افترقت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ تقسیم ہوئے، 71 فرقے بنے یہودیوں میں، نصارہ میں 72 بنے. وستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. آپ نے فرمایا سارے جہنمی ہیں الا ملتا واحدہ. وہاں آگے ملت کہا، فرقہ نہیں کہا، ایک ملت.
پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ الیوم اصحابی، آج میں جس مذہب پر ہوں، آج میں جس دین پر ہوں، آج جس نظریے اور فکر اور سوچ پر ہوں، اور میرے صحابہ آج کی بات کی ہے، ما انا علیہ الیوم اصحابی، بعد میں اختلاف پیدا ہوئے، لیکن آج جس منہج پر میں ہوں وہ منہج کیا تھا؟ میرے نبی نے حجۃ الوداع میں کہا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں، ان 2 چیزوں پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا اور اسی پر جوڑ آیا۔ اسلام نے لوگوں کو جوڑا، قرآن اور حدیث پر جوڑا، اور جو شخص بھی قرآن اور حدیث سے روگردانی کرے گا تو ٹوٹ جائے گا، جڑے گا نہیں، فرقہ بن جائے گا۔ فرقہ کہتے ہی اس کو ہے جو اصل سے کٹ جائے، اصل سے کٹنے والا فرقہ ہوتا ہے، اصل کے ساتھ جڑنے والا فرقہ نہیں ہوتا۔ اصل سے کٹنا یہ شرک ہے۔ لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم۔ رب فرماتے ہیں لوگوں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو تفرقوا، جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا۔ تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، واضح دلائل آئے پھر انہوں نے اختلاف کیا تو ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ رب فرماتا ہے لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں میں سے نہیں ہونا جنہوں نے شرک کیا۔ مشرک نہیں بننا، دین کو تقسیم کرنا شرک ہے، دین کو تقسیم کرنا جرم عظیم ہے۔ رب العالمین اکائی کی تعلیم دیتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشغر۔ وہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک بن جاؤ، ایک بنو گے تو نیک بنو گے۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تمہیں ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ آپس میں محبت پیدا نہ ہو جائے۔ تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت اس وقت پیدا ہوگی جب نظریہ ایک ہوگا، سوچ ایک ہوگی، فکر ایک ہوگی۔ دیکھو جو علم لڑائی سکھاتا ہے وہ علم نہیں، وہ جہل ہے۔ جو مدرسہ لڑائی سکھاتا ہے وہ مدرسہ نہیں، وہ تو تفرقہ گاہ ہے، وہ اسلام کو تقسیم کر رہا ہے، وہ بغض پھیلا رہا ہے، اور اسلام محبتیں پھیلاتا ہے، اسلام محبت سکھاتا ہے۔ لا تؤمنوا، آپ نے فرمایا تم میں ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ آپس میں تم میں محبت پیدا نہ ہو جائے۔ آپس میں محبت ضروری ہے، اتفاق اور اتحاد ضروری ہے، اور اس کے لیے رب العالمین نے اتنا اہتمام کیا کہ نمازوں میں 5 وقت نماز میں صف بندی کی تلقین کی ہے۔ صف بندی اتنی اہم ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم فرشتوں کی طرح صفیں کیوں نہیں بناتے ہو؟ صحابہ کرام نے پوچھا کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ تراسون فی الصف، یہ ایک چونا گج جس طرح دیوار ہوتی ہے، ایک بلاک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے نا کہ جو صف کو توڑتا تھا ملاتا نہیں تھا، کہتے تھے البغل الشموس، البغل الشموس، بغل کچر کو کہا جاتا ہے، کچر بدکنے والا کچر۔ تو یہ بدکنا نہیں چاہیے، قرآن جوڑتا ہے۔ صلاۃ الخوف کو دیکھو، صلاۃ الخوف کے اندر نماز اجتماعی یعنی جمع کی نماز کو نہیں چھوڑا گیا، اگرچہ نمازوں میں کمی کی گئی۔ صلاۃ الخوف میں خوف کی صورت میں جب دشمن کا خوف ہوتا ہے آپ نماز 2 کے بجائے 1 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ 8 طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے، تبدیلی آ سکتی ہے نماز کے اندر، لیکن اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ بھلے ایک جماعت وہاں کھڑی ہو دشمن کی طرف منہ کر کے، ایک جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہو، یہ آئیں جائیں، رکعتیں زیادہ ہوں کم ہوں، کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے پر ادا کی جائے نماز، لیکن اجتماعیت رہے۔ ایک امام کے پیچھے ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا عجبتا ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ ساری عصبیتیں ہیں جس نے اسلام کو توڑا ہے، یہ ساری تعصبات ہیں۔ ایک بار صحابہ کرام میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کی صورت میں ایک آواز اٹھی، آواز یہ تھی یا للانصار، اے انصار۔ دیکھو انصار نصرت کی آواز ہے، انصار عظیم لوگ ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نے ان کا گھیرا ڈالا ہے، یہ ایمان کے اندر ہیں۔ تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، عظیم لوگ ہیں، مہاجرین ہیں،
سابقون الاولون من المہاجرین والانصار 750 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی فضائل اور مناقب میں اتاری ہیں۔ یا عظیم لوگ ہیں وہ جن کی رب العالمین فضیلت بیان کرتا ہے، عظیم لوگ ہیں یہ لوگ، باوجود اس کے آواز اٹھی یا للانصار، اے انصار کی جماعت آؤ میری مدد کرو۔ دوسری طرف آواز اٹھی یا للمہاجرین، مہاجرین کی جماعت آؤ ہماری مدد کرو۔ تھوڑا سا مسئلہ تھا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا دعوہا، اور یہ آوازیں چھوڑ دو، فإنہا منتنا، اور یہ بدبو پھیلا رہی ہیں۔ منتنا نتن سخت بدبو کو کہا جاتا ہے، کوئی مر جائے اور بدبو اٹھے اس کی لاش سے، یہ اس سے بدبو پھیلا رہا ہے۔ منتنا یہ بدبودار آواز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو ہم نے تمہیں ایک شخص سے پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک ماں اور ایک باپ سے، ایک نر اور ایک مادہ سے، یہ ہم نے تمہیں جو خاندانوں میں تقسیم کیا، قبائل میں تقسیم کیا، لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ یہ کوئی علیحدہ مسلک، علیحدہ مذہب، علیحدہ جماعت، علیحدہ فرقہ، علیحدہ جھنڈا، علیحدہ صوبہ، علیحدہ ملک، اس کے لیے نہیں ہے، تفرقات کے لیے نہیں ہے، تو نشانی ہے صرف لتعارفوا، تاکہ تم پہچانو ایک دوسرے کو، صرف فلاں ہیں فلاں ہیں۔ باقی اس بنیاد پر مذاہب قائم کرنا، مسالک بنانا، فرقے بنانا، جماعتیں بنانا، تنظیمیں بنانا، جھنڈوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا، لوگوں کو توڑنا اور لوگوں کو ایک دوسرے سے کاٹنا، یہ حرام ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لوگوں ایک ہو جاؤ، لا تفرقوا، یاد رکھو وہ رب العالمین نے تمہیں جوڑا، وہ اسلام تو آیا اس لیے، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور رب العالمین نے احسان کیا، اس نے تمہیں ایک دین دیا، ایک رب اور ایک نبی، اللہ اکبر، ایک دین۔ اسی لیے پوچھا جائے گا من رب کا، وہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، باقی باتیں کیوں نہیں پوچھی جائیں گی؟ یہ اتحاد اور اتفاق کے بنیادی اصول ہیں، یہ یہاں بھی تعلیم ہے، وہاں پتہ چلے گا۔ جو اس سے کھٹ گیا، من رب کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، اس سے کھٹ گیا، جواب نہیں دے سکے گا۔ دعوہا، میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، فإنہا منتنا، انہا، اللہ کے رسول نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا کس چیز نے؟ ان کے سوالات نے انبیاء کرام پر، اعتراضات نے، انہیں احادیث پر اعتراضات، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کو یہ ہلاکت کا بڑا سبب ہے۔ انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، جو جماعتیں گزری ہیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان کو ہلاک کیا دو چیزوں نے، ایک سوال انبیاء پر، اعتراضات، اور دوسرا اختلافہم، ان کے اختلاف نے ہلاک کیا تھا۔ انبیاء کرام کے ساتھ انہوں نے اختلاف شروع کیا، کوئی حدیث سے اختلاف کرے، کوئی قرآن سے اختلاف کرے، کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کل منا راد و مردود علیہ الا صاحب هذا القبر، قبر مبارک کے قریب درس دیا کرتے تھے مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں، کہا ہم میں سے ہر ایک دوسرے پر رد کرتا ہے اور اس پر بھی رد ہوتا ہے، لیکن یہ قبر والا ہے نا، اس کی بات رد نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بات اپنی نہیں ہے، اس کی بات اللہ کی بات ہے۔ گفت اللہ بود، گرج از حلقوم عبداللہ بود، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، وہ یہ اپنی بات کرتا ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات کرتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تو تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت نہ ہو، مختلف گروہ ہوں، مختلف پارٹیاں ہوں، فرقے ہوں، تنظیمیں ہوں، مسالک ہوں، مذاہب ہوں، معنی یہ ہے حدیث کا، اگر لوگ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا امام، پھر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وہ تمام جھنڈوں وڈوں کو چھوڑ دینا، ان تمام پارٹیوں کو چھوڑ دینا، یہ مسالک و مذاہب کو چھوڑ دینا، بس قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا۔ اکیلا بھی اگر تو ہوگا تو تو جماعت ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ اکبر۔ یہ بات یاد رکھو، اسلام اختلافات، اختلاف رائے، اس کی مذمت نہیں کرتا کہ کسی کی رائے مختلف ہو، میری رائے مختلف ہو سکتی ہے آپ سے، آپ کی رائے دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، لوگوں بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ صحابہ کرام چلے، مجاہدین روانہ ہوئے، اب شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے،
دو گروہ ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے جو کہا تھا کہ وہاں نماز پڑھنی ہے، مراد یہ ہے کہ جلدی پہنچ جاؤ، جلدی ہم پہنچ نہیں سکے، عصر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری جماعت نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے قریظہ، بنو قریظہ کا نام لیا، اگرچہ عشاء میں وہاں پہنچے تب بھی ہم وہی نماز پڑھیں گے۔ کچھ نے یہاں نماز پڑھی، کچھ نے وہاں نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا، اللہ کے رسول نے لم یعنف احدا، اللہ کے رسول نے کسی کو سرزنش نہیں کی، کسی کو نہیں ڈانٹا۔ یہ رائے کا اختلاف ہوتا ہے، یہ ممدوح ہے۔ یہ تو اختلاف چلتا رہا، صحابہ کرام میں چلا، یہ محدثین میں چلا، ائمہ کرام میں چلا، تابعین میں، تبع تابعین میں چلا، یہ اختلافات ہوتے رہے۔ لیکن اس اختلاف کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایک دوسرے کے پیچھے نماز چھوڑ دے، بالکل کسی کو نماز نہ پڑھنے دے، یہ غلط ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا نظریہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نکسیر ٹوٹ جائے، ناک ٹوٹ جائے، خون آئے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا اس کو کہ آپ امام مالک، کیا اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی نکسیر ٹوٹنے، یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ آپ تو کہتے وضو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ وہ کوئی عالم اگر اس طرح ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نکسیر یعنی ناک کے خون آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو نہیں ٹوٹتا، ناک صاف کر لے پہلے، وضو نہیں ٹوٹتا، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے یا نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت والجماعہ، عظیم آدمی ہے، اللہ اکبر، اس نے کہا میں امام مالک کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں کیا؟ میں سعید بن المسیب کے پیچھے نماز نہ پڑھوں کیا؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تو جب ان کا عقیدہ ہے، ایسے لوگ کھڑے ہوں، یہ دیکھو رائے کا اختلاف ہے، یہ سوچ کا اختلاف ہے، ہر وقت کوئی نکسیر ٹوڑے ٹوٹتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے ایک شاگرد رشید جو قاضی تھے، جنہوں نے یہ مذہب پھیلایا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول سے وضو جو ہے اس کا ٹوٹ گیا، اس نے نماز پڑھائی، امام کا اس کو پتہ نہیں چلا، بھولے میں اس نے وضو نہیں کیا تھا، نماز اس نے پڑھائی، اب بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، وضو نہیں تھا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص، یہ امام جو ہے نا، یہ بھی نماز لوٹائے گا، اور جن کو نماز پڑھائی ہے وہ بھی نماز لوٹائیں گے، سارے کے سارے۔ ہارون الرشید رحمہ اللہ، خلیفہ ہارون الرشید نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھانے کے بعد اس نے کہا ہو میں نے تو وضو نہیں کیا تھا۔ قاضی ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد رشید ہیں، اب مسئلہ یہ ہے، اب ان کو تو نماز لوٹانی پڑے گی، باقی لوگوں کو کیا کہیں گے؟ خلیفہ نے نماز پڑھائی ہے، اس نے کہا بھائی کبھی کبھی ہم مدینے والوں کے مذہب پر عمل کرتے ہیں، نماز نہیں لوٹائیں گے۔ ان کا استاد لوٹا رہا ہے، کہتے نماز نہیں ہوتی، شاگرد رشید بہت بڑا عالم ہے، وہ کہتے نماز نہیں، کبھی کبھی ہم مدینے والوں کے مذہب پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ اختلاف رائے کی چیزیں ہیں، انہیں آئیے دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے اختلاف کو کس طرح حل کیا۔ نبی کی وفات ہوئی، اللہ اکبر، وفات ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد پہلا اختلاف سامنے آیا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ نبی فوت ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ عام لوگ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان سے لوگ ڈرا کرتے تھے اور عظیم شخص ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جس راستے پر جاتا ہے نا، شیطان اس راستے پر نہیں جاتا، الا سلک فجا غیر فجک، یہ ایک عظیم شخص ہے، اس نے تو تلوار نکالی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ تو اب مسئلہ بن گیا، کون ہے جو اس کے سامنے آئے؟ اب وہ اختلاف پیدا ہوا، کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا، کہاں پردہ کیا ہے، یہاں سے چلے گئے، پردہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، اللہ اکبر۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، گھر میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تھی، چادر ہٹائی، اور چادر کے ہٹانے کے بعد قبلہ وبکا، اکب علیہ وقبلہ وبکا، اس پر اوندے ہوئے، لپٹ پڑے، رونے لگے، ان کا بوسہ لیا، پھر کہا بِأَبِي وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن، کہا اللہ کی قسم، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، ایک ہی موت تھی جو آپ پر آ چکی ہے، ایک موت، اور دوسری موت نہیں آئے گی۔
بأبی و امی واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین۔ مسجد نبی میں آئے، مسجد نبی میں لوگ ہر ایک جو ہے وہ سر نیچے کیا ہوا ہے، رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، ایک نے دوسرے کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، وہ جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کہا اس نے سلام ہی نہیں کیا۔ حالت غیر تھی، واللہ حالت غیر تھی، یعنی اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے خطبہ دیا، لوگ آئے ان کے پاس، کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے جانا ہے اور جانا تھا، چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے رسول گزرے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر یہ مر جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے کیا؟ جو ایسا کرے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ او آیات پڑھی، صحابہ کرام نے سنی، صحابہ کرام کہنے لگے، ہم سوچنے لگے کہ یہ آیات گویا کہ ابھی اتری ہے، آیات تو پہلے اتری تھی، لیکن اس وقت بھول گئے تھے، شدت غم میں آیات کو بھول گئے۔ پتہ چلا قرآن نے کہا ہے کہ نبی فوت ہو چکا ہے اور فوت ہونے والا ہے اور اس پر موت آئے گی، تسلیم خم ہو گئے، بات مان لی۔ دوسرا اختلاف پیدا ہوا کہ اس نبی کو اس کو کہاں دفن کیا جائے، دفن کہاں کیا جائے۔ اب مسئلہ تھا، یہاں اختلاف پھر پیدا ہوا، اختلاف کس بنیاد پر حل کیا گیا؟ حدیث پیش کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نبی جس جگہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ ہے، ان کا گھر ہے، ان کا کمرہ ہے، وہیں ان کی تدفین کا فیصلہ ہوا۔ پھر اختلاف پیدا ہوا، خلافت پر اختلاف پیدا ہوا، خلافت کس کا حق ہے، ان کے بعد یہ نظام کون سنبھالے گا؟ الائمۃ من قریش لا یزال والم من قریش، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یہ اس میں پیش کی ہے، باب میں لا یزال والم من قریش، متن میں یہ پیش کیے، باب میں الائمۃ من قریش، ائمہ قریش میں سے ہوں گے، بڑے قریش میں سے ہوں گے۔ میراث کا اختلاف آیا کہ میراث جو ہے یہ آپ کی کس کو ملے گی اور کتنی ملے گی؟ اللہ اکبر۔ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جماعت ہیں انبیاء کرام کی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم سے جو رہ جائے وہ صدقہ۔ تمام انبیاء کرام کی میراث یہ کسی کو ملتی نہیں ہے، یہ ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، یہ وقف ہوتی ہے۔ تو اس پر یعنی کوئی اختلافات ہوئے، 8-9 اختلافات ہوئے، ہر اختلاف پر فیصلہ کیا گیا تو قرآن مجید کی آیت اور یا حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف رائے مذموم نہیں ہے، لیکن وہ اختلاف جو آپ کو قرآن سے دور کر دے، وہ اختلاف جو آپ کی محبتوں کو ختم کر دے، وہ اختلاف جو آپ کے رشتوں کو کاٹ دے، وہ اختلاف جو آپ کو فرقوں اور مسالک اور مذاہب اور پارٹیوں اور جنڈوں میں تقسیم کرے، وہ اختلاف مذموم ہے اور مذموم، اور قرآن اس کا رد کرتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ۔ قرآن کہتا ہے نمونہ دیکھو احد کا، احد کی لڑائی ہے، اللہ اکبر، مشرکین بھاگ رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا، ان کے پازیب نظر آئے، بھاگ رہے ہیں، یعنی یہ فتح ہو گئی ہے اور فتح شکست میں تبدیل ہوتی ہے کس بنیاد پر؟ تنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم، تم نے اختلاف کیا۔ نبی نے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا، کہا مقصد یہ تھا، اس سے اختلاف ہوا، اختلاف کی وجہ سے رب العالمین نے وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل کر دی۔ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف مت کرو، جھگڑو مت ہو، وہ جھگڑے جو تمہیں ایک دوسرے سے دور کر دیں۔ اسلام اکائی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اتفاق اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ایک نظریے اور ایک سوچ کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر یہ فرقے، یہ مذاہب، یہ تنظیمیں، یہ مسالک اور یہ جھنڈے ونڈے اگر ہر ایک حق پر ہے تو مجھے بتاؤ کر باطل پر کون ہے؟ قرآن اس سے روکتا ہے، حدیث اس سے روکتا ہے، آؤ اتفاق کی طرف۔ اتفاق دو چیزوں میں ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، شیئین یہ نص ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک نہیں کہا، اس لیے اگر ایک کی بات ہوتی تو نبی پر قرآن ایک ساتھ اتارا جاتا، وہ امت کو پیش کر دیتے جس طرح تورات ایک ساتھ آئی، ایک نہیں،
22 سال 5 مہینے اور 11 دن کے اندر قرآن مجید آہستہ آہستہ اترا، اور یہ لوگوں کو میرا نبی لوگوں کو بتا رہا ہے، آیات کی تفسیر بتا رہا ہے، عملی نمونہ بتا رہا ہے۔ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی اور پھر نیچے اترے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تم میری نماز سیکھو۔ حج کا آپ نے طریقہ سکھایا، آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا یہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر کیوں حج سکھا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے تاکہ تم میرا طریقہ حج سیکھ سکو۔ میرا نبی سکھا رہا ہے، قرآن مجید سکھا رہا ہے۔ قرآن مجید میں نماز پڑھو، ظہر کی 4 رکعتیں نہیں ہیں، 5 نمازیں نکالی جاتی ہیں، صراحت کے ساتھ نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دو کتنی دو یہ نہیں ہے، حج کے تمام احکام یہ باقی یہ احادیث میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا اس لیے ہے، اور اس بھیجنے کے بعد تاکہ لوگوں کو دین سمجھائے، دین سارا کا سارا بتا دیا گیا۔ آخر میں رب العالمین نے آیتیں اتاری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور رب العالمین نے فرمایا میں نے اب تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ مکمل دین مکمل ہو گیا۔ جس وقت مکمل ہوا مجھے بتاؤ اس وقت کون سا فرقہ، کون سا مذہب، کون سا مسلک، کون سی تنظیم اور کون سی پارٹی تھی؟ ایک فرقہ ہے، فرقہ ورقہ نہیں ہے، ایک جماعت ہے، جماعت ایک ملت ہے، ملت وہ کیا ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس میں دین کامل ہوا۔ اور وہ 2 صورتوں میں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے۔ یہ اختلافات صحابہ کرام میں آئے، انہوں نے اسی بنیاد پر اپنے اختلافات حل کیے۔ آئیے بھائی بھائی بن جائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، قرآن کی دعوت دیں، نبی کے احادیث کی دعوت دیں۔ احترام ہر ایک کا اپنی جگہ، تمام صحابہ کرام محترم ہیں، تمام تابعین، محدثین، ائمہ کرام، انہوں نے دین کی بڑی خدمات کی ہیں، لیکن کتنے اچھے لوگ تھے کہ ان کے ساتھ جب اختلاف ہوتا تھا تو اختلاف کی صورت میں اپنے شاگردوں کا اختلاف ہوتا تھا، شاگرد ان کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، ان کو پتہ تھا یہ ہماری رائے ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کا کوئی انکار نہیں کرتا، اگر قرآن اور حدیث کا انکار کسی امام کا شاگرد کرے تو وہ سب سے پہلے خود اس کی مخالفت کرے، اس کے ساتھ لڑے اور جھگڑے۔ اس کے لیے تو انہوں نے خدمات کی ہیں لیکن نہیں، اس لیے کہ ان کا اختلاف یہ رائے کے ساتھ اختلاف تھا، قرآن اور حدیث کے ساتھ اختلاف نہیں تھا۔ یہ ائمہ کرام کا انہوں نے خدمات کی ہیں، لیکن فیصلہ کس پر کیا؟ قرآن اور حدیث پر۔ اتباع کس کی؟ قرآن اور حدیث کی۔ اطیعوا اللہ